محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ محترم معزز اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم لوگ سورہ شورا تک بہت ساری باتیں معلوم کیے تھے 25 پارے میں سے۔ اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الزخرف سے ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ الزخرف کا معنی گولڈ کو کہتے ہیں، سونے کو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس صورت میں کہا کہ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اگر دنیا ملتی ہے تو ان کو دیکھ کر تعجب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سب کچھ دے دے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومنوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اٹھا کے رکھا ہے۔ تو لہٰذا دنیاوی لحاظ سے کوئی کتنا آگے کیوں نہ بڑھ جائے، کفار مشرکین کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، ان کو دیکھ کر ہم لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں اللہ ہم کو نہیں دیا؟ اللہ چاہتا تو اللہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندوں کے لیے اللہ سونے کا گھر بنا دیتا، اور جو حتیٰ کہ جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سونے کے بنا دیتا۔ نہیں، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت میں اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے تسلی دلائی۔ گویا کہ یہ مشرکین جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر امپریس نہیں ہونا، بلکہ آخرت کے لحاظ سے سوچو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین انعامات رکھا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اسی لیے اس کا نام زخرف کو رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الدخان۔ دخان کے معنی دھواں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک دھواں کا نکلنا، 10 بڑی نشانیوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یا نہیں تو مشرکین جب حد سے زیادہ تکلیف پہنچانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو قحط سالی مبتلا کر دے، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی ویسے ہی ان کی زندگی کر دے۔ تو سارے مشرکین قحط سالی کا شکار ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان کو دھواں دھواں نظر آ رہا تھا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پاس دعا کیجئے، یہ تکلیفیں ہم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ تو نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیں گے اس میں شب قدر کا بھی ذکر ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہا کہ وہ رات خیر و برکت والی رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات ہر قسم کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ حکم لے کر جبریل فرشتے اترتے ہیں دنیا میں، اور پوری زمین بھر جاتی ہے فرشتوں سے، حتیٰ کہ ایک جگہ بھی باقی نہیں رہتی فرشتوں کے لیے، بلکہ پوری زمین باقاعدہ بھر جاتی ہے۔ اتنی عظیم رات ہے، ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ شب قدر کی کوئی معمولی سمجھ بیٹھے ہیں، ٹائم پاس میں گزار دیتے ہیں راتوں کو۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ جب کہہ دیا مستقل صورت اتار دیا، اور حدیثوں میں اس کی اتنی تاکید ہے۔ اسی رات کو پانے کے لیے نبی اعتکاف بھی بیٹھتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی، بقیہ 3 راتیں باقی ہیں۔ امید ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو۔ تو اس لیے جتنے بھی راتیں ہیں آپ اللہ کے لیے عبادت میں، قیام اللیل میں، بندگی میں گزاریے۔ پھرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آپ صبح میں رکھ لیجئے، لیکن آپ اللہ کے لیے ان اوقات کو دعاؤں میں، عبادت میں گزاریے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس رات کے بارے میں ذکر کیا کہ اس میں ہر قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، اور جو لوگ نیک ہیں اور برے ہیں ان دونوں کا کیا مقام ہے، کیا
ٹھکانہ ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ گنہگاروں کو زقوم کا درخت، اتنا کڑوا کانٹے دار درخت، بھوک لگے گی مجبوراً کھائیں گے اور وہ حلق میں اٹک جائے گا، تکلیف اتنی ہوگی پانی کی ضرورت پڑے گی لیکن پینا پڑے گا مجبوراً۔ کیا چیز؟ وہ جہنمیوں کا پیپ، خون، گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت۔ حلق میں ہم لوگ کھاتے وقت اگر ایک کانٹا بھی اگر پھنس جائے یا حلق میں ایک دانہ بھی اگر رک جائے، آدمی کس قدر پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ اگر سانس کی نالی میں اگر بلاک ہو جائے، جو ہم کھاتے ہیں اس وقت ایک دانہ بھی اگر چلا جائے تو آدمی کتنا پریشان، ایک دانہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ایک کانٹے دار درخت حلق کے بیچ میں اٹک جائے گا تو چیخیں گے، چلائیں گے اور اس کو اتارنے کے لیے پانی مجبوراً پئیں گے، وہ گرم گرم کھولتا پانی، اس کو پی کر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ فقطع معاہم، انتڑی کٹ کے باہر آ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ حفاظت کرے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جہنمیوں کا کھانا ہے۔ اور اس زقوم کے درخت کے بارے میں سورہ صافات میں بھی اللہ نے کہا کہ یہ طلعها کانہ رؤوس الشیاطین، یہ جہنم میں درخت ہے، اس کی جڑ بہت گہرائی میں ہے جہنم کے، اور اس کے جو شاخیں ہیں شیطان کے سر کی طرح ڈراؤنی ہے۔ لیکن یہ جہنمیوں کی غذا اتنا کڑوا مجبوراً کھانا پڑے گا۔ کہا جائے گا ذق، چکو عذاب۔ دنیا میں بہت اپنے آپ کو بڑا اتراتے تھے، اب تم کو یہاں پر تڑپنا ہے، تکلیف جھیلنی ہے۔ اور برخلاف مومنوں کے اللہ نے کہا کہ ان المتقین فی مقام امین، کہ جو متقین ہیں وہ بہت بلند مقام پر ہوں گے۔ فی جنات وعیون، اور میں نعمتوں والے چشموں والے باغات میں ہوں گے، ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ہم اسی طرح ان جنتیوں کو حور عین سے شادی کرا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نکاح کرائیں گے۔ تو یہ سب وعدہ ہے جنتیوں کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان لانے کی دعوت دی۔ لانے پر بینیفٹ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ تم کو نعمت عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ کے مطلب قیامت کے دن اتنی ہولناکی ہوگی، گھٹنے کے بل لوگ بیٹھ جائیں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو اس صورت میں ذکر کیا ہے، قیامت کے منظر کو، اس لیے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ اس میں بھی سارے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ احقاف۔ احقاف ایک بستی کا نام ہے، قوم عاد کی بستی کا نام احقاف کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ اس بستی کے رہنے والے، ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ نے برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ کو کہا جاتا ہے کہ تم گزرتے ہو، وہاں ٹریولنگ کرتے ہو، دیکھو کھنڈرات موجود ہیں قوم عاد کے، ثمود کے، عبرت کے لیے، تم پھر بھی ڈرتے نہیں، کیوں تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ اس صورت کے ذریعے ان کو میسیج دیا۔ اس صورت میں ایک اور اہم پیغام جو سارے لوگوں کے لیے دیا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو حمل میں رکھا، اٹھائے رکھا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ سبحان اللہ، ماں کا مقام باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تین مرتبہ نبی نے کہا حسن سلوک کے مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تمہارے والد ہیں۔ تو باپ سے بڑھ کر ماں کا مقام قرآن نے اس کی ریزن بھی بتائی۔ یہ ایک تو حمل کی تکلیف، 9 مہینہ تمہیں تکلیف پڑھ کر، تکلیف جھیل کر اٹھائے رہی، یہ اس کی قربانی۔ اور زچگی، موت اور حیات کے بیچ میں گزر کے عورت آتی ہے، اللہ حفاظت، کتنی عورتیں اسی زچگی میں جان بھی چھوڑ دیتی ہیں اور بچہ بچ جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے برداشت کر کے جنم دیا، اور دودھ پلانے کی مدت
یہ سب ایسے مواقع ہیں ایک عورت اپنے بچوں کے لیے اتنی بڑی سیکریفائس کرتی ہے، اسی لیے کہا کہ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کہتا ہے انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، جب اللہ کی بہت ساری نعمتوں کو پا لیتا ہے، ایسے موقع پر اسے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ دعا ہر اس شخص کو پڑھنا چاہیے جو 40 سال کراس کر چکا ہے۔ سبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پرٹیکولر جو 40 اور 40 کراس کر چکے ہیں یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہاں تک انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ 40 سال میں انسان زندگی کے بڑے بڑے تجربے دیکھ لیتا ہے، کیا صحیح کیا غلط، زندگی میں کیسے لوگ ہیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، عقل بھی جوان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، کیونکہ اس عمر میں بہت ساری چیزیں اسے ایکسپیرئنس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے دعا کرتا ہے اس عمر میں پہنچ کر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کیا۔ یعنی اللہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، اللہ تو نے میرے پیرنٹس کو سب کچھ دیا، اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق دے، وہ مجھے صلاحیت عطا فرما تاکہ میں شکر بجا لاؤں۔ اور وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور بچوں کے سے بھی دعا اس میں ذکر کی ہے۔ 40 ایئر میں آدمی کو 12 سال 14 سال 15 سال کے بچے ہوتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے بچہ، بچوں کی فکر بچوں کے حق میں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری بھی اصلاح کر دے، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ اور جب زندگی کے 40 سال گزرے، جوانی کے گناہ یاد ہیں، غلطیاں یاد ہیں، کہا انی تبت الیک، انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی، اللہ میں اس چیز کو یاد کر کے تیرے پاس توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین دعا ہے۔ اس میں ماں باپ کا خاص کر کے ذکر ہے۔ کیوں؟ اللہ میرے ماں باپ پر اور مجھ پر تو نے انعام کیا، تیرا شکر ہے۔ انسان کو ماں باپ کی قدر کب معلوم ہوتی؟ معلوم 40 سال جب پہنچتا تو جب اسے گھر سنبھالنا، بھی بچوں کو پالنا، تجارت کرنا، پیسے جمانا، سیونگ کرنا، بینک بیلنس حفاظت کرنا، بچوں کی مستقبل، وہ ساری چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے۔ اس وقت اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے یہ جو تکلیفیں، یہ جو محنتیں، یہ جو ہم لوگ جھیل رہے ہیں، ہمارے والدین بھی ہمارے لیے اتنی تکلیفیں جھیلے ہوں گے، ہمارے پیرنٹس بھی ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں کی ہوگی۔ اسی لیے دل سے اس کی دعا نکلتی ہے، اللہ میرے ماں باپ پر تو نے جو انعام کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ساری ماں باپ کا اس میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا اگر نوٹ کریں گے تو آپ کو سبحان اللہ زندگی کا پورا تجربہ اور پوری چیزیں اس میں مانگنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں یہ دعا ذکر ہے۔ ضرور قرآن اٹھا کے دیکھیے اور اس دعا کو دیکھ کر تو پڑھیے، یاد کر لیجئے، بار بار پڑھیے۔ اللہ رب العالمین شکر کیسے ادا کرنا ہے، کن الفاظ سے مانگنا ہے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اس دعا میں اللہ نے ہم کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سورت کے آخر میں جنات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب لوٹے، نبی کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا، وہاں پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت گزری، تو وہ لوگ دنیا میں چکر لگا رہے تھے، آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کیا ریزن ہے؟ وہ تلاش کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچے تو جنات میں سے کسی نے کہا انصتو،
خاموش ہو جاؤ. یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا کلام ہے؟ موسیٰ کے بعد, تورات کے بعد یہ عجیب کلام نظر آتا ہے. یہ جنات قرآن سے بہت متاثر ہوئے, انہوں نے سنا اور اس پر ایمان لائے اور قوم کے لوگوں کو جا کر دعوت دینے لگے اور ان کو بھی ایمان میں آنے کی انہوں نے دعوت دی. تو یہ اللہ نے ان کی تڑپ ذکر کیا کہ جنات بھی نیک بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں. اور حدیث میں ہے جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو باہر رکائے تھے کہ تم یہیں پر رکو, یہاں سے ہٹنا بھی نہیں. نبی ان کے پاس گئے, ان کی دعوت قبول کیے اور اس وقت جنات نے کہا اے محمد اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ ہڈی کی توہین نہ کرے, ہڈی ہماری غذا ہے. جب تم کھا کر پھینکتے ہو اللہ اس میں گوشت چھڑا دیتا ہے, ہم اس کو کھاتے ہیں اور گوبر بھی ہم کھاتے ہیں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا بالکل. تو یہ جنات کی غذا اللہ کے نبی سے ہم بتائے, جنات نے خاص ریکویسٹ کیا. اللہ حفاظت کرے, بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہو جاتا ہے, واللہ عالم. تاہم حدیث سے تو منع ہے کہ جنات کی غذا ہے, تو جب غذا کی توہین ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو, واللہ عالم. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات کی قرآن سننے کا ذکر ہے, وہ لوگ مومن بھی ہیں, اسی لیے جنات بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو کہا بار بار, اے انسانوں جنات بتاؤ تم اللہ کی کون کون سے نعمت کو اگنور کرو گے, کون کون سے نعمت کو ڈینائی کرو گے, جھٹلاؤ گے. اللہ بار بار سوال کرتا ہے. تو جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, جیسا کہ سورہ جن ہے مستقل ایک سورہ, اس میں بات آئے گی. اسی لیے نبی نے یہ بھی کہا کہ جماعت کی حالت میں ستون کے درمیان نماز مت پڑھو. کیوں؟ تو نبی نے کہا وہ جنات کی صف ہے. تو جنات مسجدوں میں بھی آتے ہیں اور باقاعدہ اچھے میں ہی, وہ ڈسٹرب نہیں کرتے. کچھ شریر ہیں اللہ ان کو لاک کر دیتا ہے رمضان میں, سب کو نہیں بند کرتا. جو سرکش شیاطین جو ستاتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اچھے جنات تو ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ نیک ہیں بالکل. اس کے بعد سورہ محمد ہے, سورہ محمد اس کا نام دوسرا نام سورہ قتال, سورہ جہاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں قتال اور جہاد کے احکامات بتائے, جنگ کے احکامات بتائے کہ جنگ میں کیا کیا آداب اپنانا ہے اور اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑتے ہیں ان کا کیا مقام ہے, شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے, اور یہ ساری نعمتوں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا. اور جنت میں ایسے لوگوں کی نہریں ہیں اور شراب کے نہریں ہیں, شہد کے نہریں ہیں اور صاف و شفاف پانی ہے, دودھ کے نہریں بھی موجود ہیں. یہ سب جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے پیغام دیتا ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں. سوال ہے, سب سے سوال ہے کہ صرف قرآن پڑھنا ہی کافی نہیں ہے, قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے. اس آیت سے معلوم ہوتی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا قرآن میں غور نہیں کرتے یا تمہارے دل لاک ہو گئے ہیں؟ اپنے دلوں کو کھولو, قرآن سمجھ کر پڑھو, ترجمے سے پڑھو, پیغامات دیکھو اللہ کیا بتاتا ہے. تو ہم لوگ سمجھنے سے دور رہ گئے اور یہ سمجھ لیا یہ تو علماء پڑھیں گے, علماء سمجھیں گے, ہمیں کیا پڑھی ہے, ہمیں تو بس یاسین تبارک 3 قل میں زندگی گزارنی ہے اور بس فاتحہ پڑھو چلو زندگی ختم. یہ زندگی ہم سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں, ہر ایک کے لیے کتاب ہے, ہر ایک کو پڑھنا ہے, ہر ایک کو سمجھنا ہے. یہ لازم ہے. اگر آپ کوشش بھی نہیں کیے اور سمجھنے کے قریب بھی نہیں گئے, آپ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے قیامت دن. قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ آج کل ماشاءاللہ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے, تمل میں, اردو میں, انگلش میں, کتنے لینگویج میں ماشاءاللہ آسان ہے. آج آپ ایپ کتنے اپلیکیشن آپ انسٹال کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دعوت دیتا ہے اور ایک سوال ہے میرے لیے اور آپ کے لیے, افلا یتدبرون القرآن, کیا کیا پڑھ لیتے ہیں لوگ, پی ایچ ڈی بن جاتے ہیں, بڑے بڑے ماجسٹر کر لیتے ہیں, آئی اے ایس بن جاتے ہیں, کیا کیا ڈگری, کتنا
ٹف چیزیں پاس کر لیتے ہیں، نیٹ ایگزام ہو، سب کچھ کر لیتے ہی ہیں، کیا فائدہ جب آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ افسوس، قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے قرآن کو سمجھا کہ نہیں۔ تو جیسے آپ ماشاءاللہ سے دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ ترقی کرتے ہیں، آپ ضرور قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ اسے اگنور کر کے آپ اس حد تک محدود ہو گئے تو مرنے کے بعد یہ ساری ڈگریاں رہ جائیں گی دنیا میں، آپ خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے۔ تو اسی لیے قرآن سمجھیں گے تو آپ کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھیں گے اپنے دل میں۔ لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں، عمر گزر جاتی ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا، 3 قل کا ترجمہ بھی کم از کم ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے اس کی۔ اللہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فتح کی تلاوت ہوگی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں جبکہ مدینے میں تھے۔ اب یہ کافر لوگ ڈومینیٹ کر لیے تھے مکے کو، اور مشرکین مکہ سب مکے کو قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکلے عمرہ کے مقصد سے، لیکن وہاں پر نبی کو روک دیا گیا، تم تو مائگریٹ کر گئے یہاں سے، دوبارہ نہیں آ سکتے، ہم عمرہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، لمبی چھوڑی بحث ہوئی، آخر میں فیصلہ یہ ہوا ٹھیک ہے ایک کام کریں گے، اگریمنٹ کر لیں گے۔ کیا اگریمنٹ؟ اس سال عمرہ نہ کرے، اگلے سال عمرہ کریں، اور 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ بھی اگریمنٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آ جائے تو مسلمان واپس کرنا، مدینہ کا کوئی آ گئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے، آج بھی موجود، اگر آپ عمرہ جائیں گے تو آپ وہ مقام وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس مقام پر یہ بات طے ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کیا آپ ہر بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہر بات کو یس بول رہے ہیں آپ؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے، اللہ کے رسول خاموش تھے، اور آخر وہ اگریمنٹ ہونے کے بعد نبی کے پاس انگوٹھی تھی، سٹامپ رکھ دیتے، سیل رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پکے کر دی۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی تھی اس میں کہ اگر مسلمان کسی قبیلے سے دوستی کر لے تو اس کی دوستی منظور ہے، کافر کسی قبیلے سے دوستی کر لے تو کر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے دوست کو بھی اگر ماریں گے تو گویا کہ اگریمنٹ کے خلاف ہے، یہ بات بھی اس میں لکھ دی گئی۔ تو مسلمانوں نے ایک قبیلے سے دوستی کی اور کافروں نے قبیلے سے دوستی کی۔ ہوا کیا؟ جب تو اگریمنٹ پاس ہوئی تو مسلمان واپس جا رہے تھے، تو ایسے موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی، حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے، انا فتحنا لک فتح، اس میں اللہ خوشخبری دے دیا کہ مکہ فتح ہونے والا ہے۔ تو ٹرننگ پوائنٹ، ایک کی پوائنٹ تھی مکہ کی وکٹری کے پیچھے حدیبیہ کی جو اگریمنٹ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ اسے اپنائے۔ ہوا کیا؟ جو اگریمنٹ میں جو لکھی ہوئی تھی، کافروں نے جس قبیلے سے دوستی کی، مسلمانوں ایک قبیلے سے دوستی کی، یہ دونوں قبیلے والے آپس میں دشمن تھے، اچانک حملہ کر دیا، مسلمان کا جو پارٹنر قبیلہ ہے اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور قریش کے لوگوں نے بھی فیور میں ان کو ہتھیار سپلائی کیے تھے۔ اب اگریمنٹ میں تھا کہ اگر ہم کسی سے دوستی کریں، اس دوست کو اگر ماریں گے تو گویا کہ ہم پر حملہ کرنے کے برابر ہے، یہ رولز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج بھی باقاعدہ اگریمنٹ ہوتی ہے اور باقاعدہ مکمل طریقے سے اس کے ڈاکومنٹری بنائے جاتے ہیں امن و سلامتی کے لیے۔ تو ایسے میں وہاں کا ایک آدمی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول ہم پر حملہ ہو گیا، حالانکہ ہم نے یہ بات طے کی تھی اس طرح کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا، 10 سال تک نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، ہم ضرور تمہارا اس خون کا بدلہ لیں گے، تمہارے قبیلے کو جو تکلیف پہنچے ہم بدلہ لیں گے۔ کہا اللہ کے قریش کے لوگوں نے بھی ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی فوج کو بغیر کسی بتائے سیدھے مدینے سے نکلے، یہاں تک کہ مکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف سے گھیر لیا۔ ایسے میں ابو سفیان بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ آ رہے تھے راستے، یعنی مکے سے نکل کر آ رہے تھے، تو اس وقت وہ پریشان تھے کیا ہوگا، حالانکہ ان کو معلوم ہو گیا
کہ اب مکہ فتح ہونے والا ہے تو فوراً نبی کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر. لمبا واقعہ ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں. بہرحال یہ 10,000 کی فوج مکے میں داخل ہوئی. یہ غلطی جو انہوں نے کی تھی وہ اگریمنٹ کے خلاف, وہی چیز کی پوائنٹ ہو گئی, یہاں تک کہ پورا مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے بہت تکلیف دی, ستایا, مارا, بستی سے نکالا تھا. ان سب کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. اور کعبہ کے اندر 360 اسٹیچوز بت تھے, سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمالش کر دیا, سب کو گرا دیا اور کعبہ کو پاک کر دیا. اور باقاعدہ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی. وہ کیا منظر ہوگا جب مکہ مکمل طریقے سے بت پرستی سے پاک ہوا. جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے عقیدہ توحید کی بنیاد پر ایک ایک اینٹ رکھی تھی, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی جو وکٹری ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اسی لیے اس کا نام کیا ہے, اس کو فتح کہا گیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. صلح حدیبیہ کی جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں اللہ نے اس میں ذکر کیا. اور آخر میں صحابہ کی تعریف کی. محمد رسول اللہ, محمد تو اللہ کے رسول ہیں. اور جو ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں اتنے نرم مزاج مومنوں کے لیے, کافروں کے لیے بڑے سخت. اور ایسے لوگ تہجد گزار, تراہم رکعا سجدا, وہ رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے پاؤ گے. سیماہم فی وجوہ من اثر السجود, اور ان کے پیشانی سے آپ سجدے کے آثار دیکھ لو گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان صحابہ کا ذکر تورات میں بھی آ کر ہے اور انجیل میں بھی ان کا ذکر ہے. ان کا مقام اور بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف میں یہ سب آیتیں ذکر کی. بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے پاس بس یوں سمجھو کہ 4 پارے رہ گئے ہیں. اب جتنے بھی 4 پارے آپ سنیں گے, یہ 4 پاروں میں پورے طریقے سے قیامت کا منظر ذکر ہے. آخرت آخرت آخرت. واللہ قال فما خطبکم قد سمع اللہ تبارک الذی پارے عام. یہ 4 پارے میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے سخت انداز سے قیامت کے مناظر ذکر کیا, لوگوں کو آگاہ کیا. اور ایک ایک آیت بھی دل کو چبھنے والی آیت ہے, ایمان کی طرف دعوت دینے والی آیت ہے, تاکہ لوگ ایمان لائیں. یقین مانے میں یہ 4 پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے مناظر اور جنت اور جہنم کا بار بار اس کا ریپیٹ کیا گیا, تاکہ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر ایمان لائے, اللہ پر یقین کریں. تو ہم یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ, صحیح فہم عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اعمال کو, بندگی کو, عبادت کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.